میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے، نظر بد کا اثر ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کو ایک مجرب ترین عمل دوں گا۔ پرانا سے پرانا جادو کا اثر ہو یا نظر بد کا اثر ہو، آپ یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں گے، انشاءاللہ تعالی نظر بد چاہے کتنا ہی پرانا ہو، کتنا ہی خطرناک ہو، اسی وقت اللہ کے حکم سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اس پر دم کریں گے تو جادو چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کا اثر اسی وقت انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دعا روزانہ پڑھیں گے صبح اور شام، انشاءاللہ تعالی نظر بد، جادو اور جنات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ تین چیزیں کبھی بھی آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ یہ جو آج کا یہ عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ ہمارے اکابرین نے، صلحاء نے اور علماء نے کئی ایسے اعمال کا تجربہ کر کے اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا ہے، اور الحمدللہ امت اس سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتاب جو قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ جو ہمارے سامنے ہیں، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ فرض، حلال اور حرام سے لے کر ہماری زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی اس میں موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ لہذا قرآن پاک آخرت کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی رہنمائی کرتا ہے، اور اسی طرح ہمارے باطنی اور ظاہری بیماریوں کے لیے بھی اس میں شفا رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہر چیز کا نمونہ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں نمونہ موجود ہے۔ لہذا آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی نہ جادو کا اثر ہوگا، نہ نظر بد کا اثر ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، العین حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد حق ہے، اس کے لیے الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں کہ جان بوجھ کر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نظر بد لگتا ہے میری، اور پھر بھی جان بوجھ کر لوگوں پر اس کو آزماتے ہیں۔ یہ تو گناہ ہے، یہ حرام ہے، لیکن یہ محبت کرنے والوں کی نظر بھی لگتی ہے، نفرت کرنے والوں کی بھی، تعجب سے بھی لگتا ہے۔ لہذا اس سے بچنا بھی بہت ہی آسان ہے۔ عمل اس طرح ہے کہ آپ جس کو نظر بد لگا ہو یا جادو کا شکار ہو چکا ہوں، تو آپ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ
سورۃ الفاتحہ پڑھے اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور ایک مرتبہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے اور ایک مرتبہ سورۃ المؤمنون جو 18ویں پارے کے شروع میں ہے، اس کی بالکل آخری آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس آیت کریمہ کو آخر تک، سورت کے آخر تک یہ بھی پڑھیں اور پھر اس کے بعد تین مرتبہ سورۃ القلم کی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ آیت کریمہ آپ پڑھے 3 مرتبہ، تو سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ، وما انفقتم من نفقۃ ایک مرتبہ، آیت الکرسی ایک مرتبہ، سورۃ المؤمنون کی آخری آیت افحسبتم سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ، اور 3 مرتبہ سورۃ القلم کے یہ آخری 2 آیتیں پڑھے اور مریض پر دم کرے اور پانی پر دم کر کے اس کو پلائے۔ ایک مرتبہ یہ عمل کیا، پھر دوبارہ دوسری مرتبہ اسی طریقے پر یہ پڑھے اور مریض پر پھونکے دم کر دے اور پانی دم کر کے اس کو پلائے، پھر تیسری مرتبہ بھی یہ عمل اس طرح کرے۔ اگر آپ یوں کریں، فجر کے وقت دم کریں، ظہر کے وقت دم کریں اور مغرب کے بعد دم کریں۔ اگر 3 وقت کا ٹائم آپ کے پاس نہیں تو ایک بار اس کو اسی طرح پڑھ کر دم کریں، پھر دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ یہ عمل کریں۔ اس کے بعد آئندہ کے لیے جادو اور نظر بد سے بچنے کے لیے کم از کم بھی آیت الکرسی ایک مرتبہ فجر، ایک مرتبہ مغرب کے بعد پڑھا کریں، اور جو سورۃ القلم کی آخری 3 آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں، یہ آیت کریمہ اپنے اوپر فرض کرے، اس کو فجر کے وقت 3 مرتبہ اور مغرب کے وقت 3 مرتبہ پڑھا کریں، اپنے اوپر بھی دم کیا کریں اور اپنے بچوں پر بھی دم کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی بھر کے لیے آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے، لہٰذا اس میں ناغہ نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔